مدرسے والے ہی صرف مبارکباد کے مستحق نہیں، یقیناً اساتذہ کرام، مدرسہ، اہل علاقہ، یہ گاؤں تو ہے ہی۔ میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ آج پورے علاقے کے لیے ہمارے لیے ایک عجیب خوشی کا سما ہے، باعث مسرت موقع ہے، بہت بڑی خوشی ہے کہ اللہ نے یہ احسان فرمایا۔ آپ حضرات کے ذوق کا، آپ کے شوق کا، آپ کے جذبہ کا اس بات سے اندازہ ہو رہا، آپ کے ولولے کا، کہ جو حفاظ کے اہل خانہ ہیں انہوں نے بچوں کو پیش کیا، اساتذہ نے محنت کی، آج اللہ نے یہ عظیم رزلٹ ہمارے سامنے ہمیں دکھایا کہ 12 بچے ہمارے سامنے الحمدللہ اس مدرسے سے فارغ ہوئے، اور جو ہمارے لیے سرمایہ ہیں، جو ہمارے لیے بہت ہی مسرت اور خوشی اور ایک عجیب خوشی کا سامان ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو آپ حضرات بالخصوص مدرسہ والے بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرے دوست، قرآن کا سینے میں سما جانا اتنی بڑی نعمت ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قرآن وہ ہے جو اللہ نے صرف اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ رب نے چھپڑ پھاڑ کے اپنی رحمت فرما دی، اس امت کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس سے پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ فما وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن اپنا تعارف خود ہی کرواتا ہے کہ آئیے قرآن ہی سے پوچھتے ہیں کہ تو آیا کہاں سے ہے، تو وہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے قرآن تو یہ بتا ہمیں کہ تجھے لایا کون ہے، تو وہ کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، اے قرآن تو ہمیں یہ تو بتا تو آیا کس کے پاس ہے، کس کے پاس آیا، کس کے سینے میں آیا، وہ کہتا ہے والذی آمنوا بما نزل علی محمد، اے قرآن ہمیں تو یہ تو بتا تو کہاں سے آیا، تیری جگہ، تیرا ٹھکانہ کیا تھا، تو کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تیرا نام کیا ہے، کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، اے قرآن ہمیں تو یہ تو بتا تو آیا کس رات میں ہے، تو وہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ تو بتا آیا کس مہینے میں ہے، تو وہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے قرآن ہمیں تو یہ تو بتا کہ تو کیا لے کے آیا ہے، تو وہ کہتا ہے ھدی للناس ھدی للعالمین، اے قرآن تو ہمیں یہ تو بتا کہ کس شہر میں آیا ہے، تو وہ کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ وھدی للعالمین، ساری انسانیت، سارے عالم کے لیے ہدایت کا سامان رکھتا ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ بھائی اگر سارے عالم کے لیے ہدایت کا سامان تو آج کافر کفر میں کیوں پڑا ہوا ہے، کافر ہدایت پر کیوں نہیں آ رہا؟ علماء لکھتے ہیں اس کی مثال یوں ہی ہے جیسے دن کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ روشنی ہر ایک کو یکساں دے رہا، لیکن پھر بھی چمگادڑ کو نظر نہیں آتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کافر اپنے کفر میں اس درجے کا پڑا ہوا ہے کہ اس سے سامان ہدایت حاصل نہیں کر رہا، وگرنہ قرآن تو اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان اپنے اندر رکھے ہوئے ہے۔ ہاں، قرآن اپنے اندر اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان رکھے ہوئے ہے۔ تو میرے دوست، حافظ قرآن جو ہمارے حفاظ ہیں وہ بھی بڑے مبارک، ان کے لیے بھی برکت اور ان کے لیے بھی خوشی، اور وہ بھی قابل مسرت، ان کے اہل خانہ بھی۔ آج صرف 12 حافظ ہی نہیں ہوئے بلکہ 12 گھرانوں سے 10 وہ لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ تھا، اللہ نے ان حفاظ کے ہاتھوں میں 10 جہنمیوں کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ 10 لوگوں کو نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ ہاں، یہ آج 120 سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، 120 سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، جس کو چاہیں لے جائیں۔ یہ تو اپنے سینوں میں قرآن سما کے آئے، یہی تو اعجاز قرآن ہے، یہی تو اعجاز قرآن ہے کہ اگر قرآن کو 5 سالہ بچہ بھی اٹھائے تو میرا رب اس کے سینے میں بھی محفوظ کر دیتا ہے،
اور اگر 95 سالہ اٹھاتا ہے تو اس کے سینے میں بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ اعجاز قرآن۔ آج یہود، آج سارے غیر مسلم، ساری قوتیں، ساری مادی طاقتیں ہر چیز پر حملہ کر رہی ہیں، اور آج حافظ بھی اور مسلمان بھی، یہ اعجاز قرآن ہے، باوجود اس کے کہ اپنی سازشوں میں وہ ناکام ہو چکے۔ اگر وہ ہمارے قرآن کے نسخوں میں تبدیلی کریں گے، تغیر کریں گے، ان کو بدل کے پیش کر رہے ہیں۔ 3000 نسخے چھپوائے انہوں نے اور پوری دنیا میں پھیلا دیے ہیں، لیکن ہم مقابلے میں صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اے کفار، اے یہود و نصارہ، اے کافروں، اے مادی طاقتوں پر ناز کرنے والوں، تم ہمارے نسخوں میں تو تغیر و تبدل کر سکتے ہو، ہمارے 5 سالہ 8 سالہ بچے کے سینے سے ذرا قرآن نکال کے دکھاؤ۔ یہ اس لیے رب نے کہا، پہلی امتوں کا حال کیا تھا کہ اللہ آسمانی کتابیں اتار کے انبیاء کے حوالے کر دیتا تھا، اور جب باری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب کیا ہے؟ اب حفاظت بھی رب کر رہا ہے، قرآن کی حفاظت بھی رب کر رہا، اور اس نے قرآن کے ہر پہلو کی، ہر چیز کی، ہر اعتبار سے آج تک بھی حفاظت کی ہے، اور قیامت کی صبح تک بھی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ قیامت کی صبح تک اللہ ہی حفاظت فرمائے گا، فرما رہا ہے اور فرمائے گا۔ تو انہی الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ایسے ہی ہر گاؤں، ہر محلے، ہر مدرسے میں علاقے والوں کو شوق، ذوق، ولولہ، جذبہ نصیب فرمائے، اور ہر مدرسے میں ایسے ہی حفاظ پیدا ہوں۔ آنے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا نمونہ ہے، قابل تقلید یہ مثال ہے کہ بھائیوں، جیسے اس گاؤں والوں نے اپنے بچوں کو پیش کیا، آپ حضرات بھی پیچھے نہ رہیں۔ انسان ایمان والا جو ہوتا ہے وہ حریص ہوتا ہے، ایمان والا حریص ہوتا ہے، کس میں؟ دنیا میں، ہاں، بڑے بنگلے میں، بڑی گاڑی میں نہیں، ایمان والا حریص ہوتا ہے۔ صحابہ کس میں حریص تھے؟ ہاں، نیکیوں میں حریص ہوتا ہے، جس کو رب کہہ رہا ہے وسارعوا، بڑھو، آگے بڑھو، دوڑ لگاؤ، کوشش کرو، جلدی کرو، ہاں، دیر نہ کرو۔ ایمان والا حریص ہوتا ہے، نیکی میں آگے بڑھو اور اپنے بچوں کو پیش کرو، اور کہیں یہ نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ فرمایا وقت کی مثال قبر میں پڑے ہوئے مردے کی سی ہے، مردے کو رو کر کبھی زندہ نہیں کیا گیا، مردے کو رو کر کبھی زندہ نہیں کیا گیا۔ جو وقت گزر گیا، آج جو صبح میری آپ کی گزر گئی، ساری زندگی جتنی ہماری باقی ہے وہ تو آئے گی، لیکن آج کی صبح نہیں آئے گی۔ کل جو گزر گیا، باقی زندگی تو ہم نے گزارنی ہے، لیکن جو کل گزر چکا وہ دوبارہ نہیں آنا۔ اس لیے میرے دوستو، کہیں اپنے بچوں کو پیش کرنے میں پیچھے نہ رہنا، کہیں حفاظ بنانے میں پیچھے نہ رہنا، علماء بنانے میں پیچھے نہ رہنا۔ اپنے گھروں کی آبادی، اپنے دلوں کی آبادی یہ قرآن سے ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو قبول فرمائے، دنیا آخرت کی سرفرازیاں نصیب فرمائے، کامیابیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔